بلیک جینس پر بلیک کرتی پہنے، اونچی پونی میں قید اس کے شولڈر تک آتے بال۔ وہ کرسی کو الٹا کیے بیٹھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئیں؟ اس کے کھلے منہ اور دل پر رکھے نازک سے ہاتھ کو دیکھ اس نے شرارت سے پوچھا تھا۔ نہیں تو۔ خنسا نے جھٹ سے اپنا سر دائیں بائیں نفی میں ہلایا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں شرارت لیے اس نے ہونٹوں کو گونائی میں موڑا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کے چپ ہونے پر خنسا نے کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی تھی، تبھی بالکل اچانک بھاؤ! آواز اتنی تیز تھی کہ ہاتھ میں موجود فائل زمین بوس ہوئی تھی اور وہ نازک دل شہزادی جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دل کی رفتار معمول سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی۔ غزالی آنکھوں میں تیرتے موتی دیکھ پاگلوں کی طرح ہنستی علیہ کو بریک لگے تھے۔ اوہ سوری۔ دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیے وہ ایک دم سے شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ اس کے آنسو پلکوں کی جھالر سے ہوتے اس کے نازک گال کو بھگو رہے تھے۔ آس پاس کھڑے کئی لوگوں نے یہ منظر دیکھ اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اوے ہیلو، تم سب کو کیا مصیبت ہے؟ کیوں ہنس رہے ہاں؟ کمر پر ہاتھ باندھے اپنی توبہ کا رخ اس نے کلاس میں موجود لوگوں پر کیا تھا۔ اس طرح اچانک اس کے مخاطب کرنے پر وہ سبھی سٹ پٹائے تھے۔ تبھی اپنا سامان سمیٹ خنسا نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ تیز قدم اٹھاتے اس کا رخ مین گیٹ کی طرف تھا۔ سوری بھیا، میں نہیں کر سکتی، خود سے بولتے اس نے ہاتھ کے پشت سے اپنے گال رگڑے تھے۔ ہے یو اسٹاپ یار، مر جانا میں نے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز کو اگنور کیے وہ بس قدم بڑھا رہی تھی، تبھی اس کا نازک ہاتھ علیہ کی گرفت میں آیا تھا۔ کب سے آواز دے رہی ہوں یار، تھوڑا میری صحت پر ہی رحم کھاؤ، تم تو اسمارٹ سی ہو، بھاگ سکتی ہو، اب مجھ جیسی ہمٹی ڈمٹی تو تم سے ریس نہیں جیت سکتی نا۔ پوری سانسوں کے ساتھ اس اونٹ پٹانگ بات پر خنسا کی آنکھیں بڑی ہوئی تھیں اور اس کے انداز پر علیہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شرمندگی سے خنسا کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اچھا سوری، آئی سویئر میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، میں ڈری۔ خنسا نے اس کی بات کی تردید کرنا چاہی تھی مگر وہ بیچ میں ہی اس کے لفظوں کو چلی۔ ارے ہاں میں جانتی تم نہیں ڈرتی، تم بہت بریو ہو پیاری لڑکی۔ علیہ نے بولتے ساتھ اس کے گالوں کو چھوا تو وہ ایک دم سے جھپی تھی۔ آر یو بلشنگ؟ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ علیہ کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ انٹرسٹنگ، ویل آئی ایم علیہ سلیمان، یور گڈ نیم؟ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی اس نے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی۔ خنسا نے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر دھیما سا مسکراتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ خنسا عثمان، واو پریٹی نیم، ویل باتیں تو میں بہت کروں گی، فی الحال کلاس ٹائم۔ گھڑی کو دیکھتی اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی تھی تو خنسا نے حیرت سے اس انوکھی لڑکی کو دیکھ خواہش کی تھی کہ کاش وہ اس کے جیسی ہوتی۔ کلاس کے دوران بھی علیہ اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی اور شاید یہ اس کے مزاج کی بدولت ہی تھا کہ خنسا عثمان پہلی بار اپنے خول سے باہر نکلتی کسی کے دوستی کے بڑے ہاتھ کو تھام گئی تھی۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں اسے؟ دیکھیے گا جس دن اس کے ہاتھ لگی نا، بہت برا ہوگا۔ شیری بیگم نے سلیمان صاحب کو چائے کا کپ تھماتے اپنی لاڈلی کی شکایت کی تھی، جس پر وہ مسکرائے تھے۔ آپ مسکرا رہے ہیں سلیمان؟ دیکھیں میں بالکل سیریس ہوں، آپ کو اسے سمجھانا ہوگا۔ اچھا بھائی بتاؤ کیا سمجھانا ہوگا؟ چائے کا سپ لیتے انہوں نے پوچھا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئیں کیونکہ انہیں وہ ابھی بھی سیریس نہیں لگے تھے۔ بابا! گیٹ سے اندر قدم رکھتے اس نے اپنے بابا کو بیٹھے دیکھا تو دوڑ کر ان تک آئی تھی، ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ بابا کی جان! اس کا سر تھپتھپاتے انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ ماما پلیز کافی! اپنی ماں کو خود کو گھورتے دیکھ اس نے کافی کی فرمائش کی تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شیلا کو بولتی ہوں میں اور آپ سمجھائیں اسے، اور تم پہلے فریش ہو جاؤ علیہ۔ اوکے ماما۔ ان کے بولنے پر وہ تابداری سے سر ہلا گئی۔ آپ کو پتہ ہے بابا، آج میں نے اکیڈمی میں ایک دوست بنائی، وہ اتنی الگ ہے، اتنی ڈرپوک، چپ رہنے والی، مگر دیکھنے میں بالکل چھوٹی سی پری لگتی ہے۔ میں تو اس سے فوراً دوستی کر لی۔ آج کے دن کی روایات سناتے اس نے ان کے کپ سے ایک سپ لیا تھا۔ علیہ، وہ تمہارے بابا کی چائے ہے۔ تو کیا ہوا مما، بابا بھی تو میرے ہیں نا۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس کا سلیمان، آپ اسے بگاڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سے سلیمان صاحب کو کہا تھا۔ ارے بھائی
میں کہاں بگاڑ رہا؟ آپ تو بس یوں ہی کہتی ہیں شری۔ کیوں میرا بچہ، کیا آپ بگڑ رہے ہیں؟ ان کے پوچھنے پر وہ معصومیت کا ریکارڈ توڑتی معافی میں گردیں ہلانے لگی۔ نو نیور بابا، اماں تو بس ایسے ہی۔ ان کے گلے میں باہیں ڈالے وہ لاڈ سے بولی تھی، جس پر شری بیگم نے سر پکڑا تھا۔ بس کرنا دی جان پلیز، وہ منمنائی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں خنسا بٹیا، اب بالکل بھی اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھ رہی۔ اس کے بالوں میں مالش کرتی دی جان نے کہا تو معصوم چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ کیوں؟ بس کریں، ارے ہم تو چاہتے ہیں آپ کے بال پیروں کو چھوئیں۔ بوا ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کمرے میں آئی تھی اور اس کی حالت پر مسکراہٹ دباتی بولی تھی، جس پر اس کا منہ کھلا تھا۔ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے بوا، اب ہمیشہ یوں ہی ڈراتی ہیں ہمیں۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ خفا خفا سی انہیں بے حد پیاری لگی تھی۔ روم میں بعد میں جائیے گا، پہلے اسے ختم کریں۔ اس کے آگے دودھ کا گلاس رکھتے وہ دی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ اب کیوں ایسا کہتی ہیں؟ اب جانتی ہیں نا مجھے نہیں ہے پسند۔ دودھ کو دیکھ اس کا منہ سڑا تھا۔ سلاوت کو بلاؤں کیا؟ دی جان، بوا کی دھمکی پر اس نے شکایتی نظروں سے دی جان کو دیکھا۔ کیوں چھیڑتی ہو جہاں آرا ہماری بچی کو؟ بھائی یہ ہماری بھی تو جان ہے نا، چلے خنسا بٹیا اسے ختم کریں۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھماتی انہوں نے دی جان کو جواب دیا تھا، یہ پی لیا ہم نے، اب ہم سونے جا رہے ہیں۔ بھیا آئیں تو اٹھا دیجیے گا۔ انہیں بولتی وہ کمرے میں نکل گئی تو بوا کے چہرے پر سنجیدگی آئی تھی۔ کیا ہوا جہاں آرا؟ کچھ نہیں ہوا بیگم، بس دل کو ایک عجیب سا دھڑکا لگا ہوا ہے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اچھا سوچو جہاں آرا، کیوں ایسے سوچتی ہو؟ انہوں نے بوا کے ہاتھ پر اپنا چھری زدہ ہاتھ رکھا تھا۔ سلاوت بیٹے کو آپ نے منع کرنا تھا، خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، بٹیا کو یوں اکیلے بھیجنا سمجھداری نہیں ہے۔ نہ جانے کس بات کا خدشہ تھا انہیں۔ ڈر تو ہمیں بھی ہے، مگر سلاوت نے ضرور کچھ سوچ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ پھر بھی بات کریں بیگم۔ کرتی ہوں میں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ بوا کو تو انہوں نے تسلی دے دی تھی، مگر ان کے چہرے پر چاہے تفکرات دیکھ بوا نے کچھ نہ بولنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کس بارے میں مجھ سے بات کرنی ہے بوا؟ وہ جو ابھی آفس سے آیا تھا سیدھا دی جان کے کمرے کا رخ کیا، مگر بوا کی بات پر وہ لمحے کو ٹھٹک کر بوا سے سوال پوچھ بیٹھا۔ السلام علیکم دی جان۔ دی جان سے پیار لیے وہ وہیں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج جلدی آ گئے؟ سلامت میاں، خیریت تو ہے؟ بوا کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرا کر گھڑی دیکھنے لگا۔ آج گڑیا کا اکیڈمی میں پہلا دن تھا تو بس آفس سے جلد اٹھایا۔ ویسے گڑیا ہے کہاں؟ بوا کو جواب دیتے اس نے سوال بھی کیا تھا۔ ابھی کمرے میں گئی ہے، ہم بلاتے ہیں اور ساتھ میں گرم گرم چائے بھی لاتے ہیں۔ بوا اٹھ کر کمرے سے نکلی تو سلاوت نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتی دی جان کو مخاطب کیا۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ کیا آپ کا کیا گیا فیصلہ ٹھیک ہے سلاوت؟ نہ جانے کیوں، مگر ہزاروں فکریں ہم سے آن لپٹی ہیں۔ ہم اسے ساری زندگی قید میں نہیں رکھ سکتے۔ دی جان، آپ کو کیا لگتا ہے میرے دل میں ڈر نہیں؟ مگر اتنے سالوں سے دنیا سے دور رکھا ہے، اس سے اس کی پڑھائی کا حق چھینا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح اسکول نہیں گئی، کالج نہیں گئی، سمپل پرائیویٹ انٹر۔ آپ جانتی ہیں نا جس طرح میں اس کا سایہ بن کر رہتا تھا جب وہ پیپر دیتی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ اس کی حفاظت کرنے میں ہم اتنے پاگل ہو گئے کہ ہم نے اس کی شخصیت مسخ کر دی ہے۔ وہ بدل ہو گئی ہے، وہ باہر نکلنے سے ڈرنے لگی ہے۔ میں مزید اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا دی جان، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کا پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، واقعی ہم اس کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، مگر ہم بھی تو مجبور تھے نا سلاوت۔ ان کے چہرے پر اداسی نے اپنا ڈیرا جمایا تھا، مگر تبھی چوڑیوں کی آواز پر ان دونوں نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ بھیا! وہ چہکتی چوڑی آ کر اس کے ساتھ جڑی تو اس نے پیار سے اس کا ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میری گڑیا، کیسا رہا آج کا دن؟ آج کا دن؟ اس نے تھوڑے کے نیچے ہاتھ جمایا تو سلاوت نے اشتیاق سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ بہت اچھا، بھیا، پہلے میں بہت ڈر گئی تھی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب وہاں کیسے ہوں گے، مگر وہاں مجھے ایک بہت پیاری لڑکی ملی، انہوں نے مجھے بالکل اکیلا نہیں کیا، ٹائم مجھ سے باتیں کی جیسے آپ کرتے تھے، وہ بہت پیاری تھی، انہوں نے مجھے اپنا دوست بھی بنایا ہے۔ اپنی تصور میں علیہ کو سوچتی وہ بھی نہ سا مسکراتی ہیں۔ یعنی اب آپ کے بھیا کے علاوہ بھی کوئی آپ کا دوست بن گیا ہے؟
اس کے ہاتھ تھوڑی سے ہٹائے، وہ بولا تو ایک دم رکھی اور پھر بے تحاشا ہنس دی۔ اگر کوئی پوچھتا اس وقت سب سے حسین کیا ہے تو جواب فوراً آتا، خنسا کی ہنسی۔ کمرے میں چھائے اندھیرے کو کم کرنے کے لیے اس میں نائٹ بلب کو زحمت دی گئی تھی۔ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹے ان سرمئی آنکھوں کا رخ ٹی وی کی جانب تھا جہاں کوئی انگلش مووی لگی تھی، اور دیکھنے والا اس میں اس طرح غرق تھا کہ دروازے پر ہوئی دستک اسے سنائی نہیں دی۔ ہوش آیا تو تب جب پاس بڑا موبائل پوری شان سے بجا تھا۔ ایک بیزار نظر موبائل پر ڈال شاذن نے ٹی وی بند کیا اور اٹھ کر دروازے تک آیا جہاں سے ابھی بھی مسلسل دستک کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے جو چہرہ اسے نظر آیا اسے دیکھ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ ماموں؟ ہاں ماموں کے بھانجے، جگہ مل سکتی ہے اندر آنے کی؟ شور۔ ان کو سنجیدہ دیکھ وہ سائڈ ہوا تھا۔ وہ اندر آ کر بیڈ پر بیٹھے تھے۔ آپ اس وقت یہاں؟ خیریت؟ وہ کبھی چاہ کر بھی ان سے روڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک وہ اور ایک شیری ہی تو تھے جن سے وہ کچھ غلط بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آفس کب سے جوائن کرنا ہے؟ اس سوال کا مقصد ماموں جب آپ جانتے ہیں کہ میں ڈبل ایم اے کر رہا ہوں، یہ تمہاری ماں کی خواہش۔ پلیز ماموں، وہ ایک دم سے ان کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ چہرے پر عجیب طرح کی سختی در آئی تھی۔ شاذل عارفین، کب تک سب کو سزا دو گے؟ ان کے لہجے میں عجیب سا دکھ تھا۔ جب تک اس انسان کو ویسے ہی تباہ و برباد نہیں کر دیتا جیسے میں ہوا تھا۔ چٹانوں کی سی سختی لیے وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔